اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو وہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ، اسی کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس بات کی جو اچھی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی تمہاری طرف، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب بغتہ، تمہارے پاس عذاب آ جائے اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ رحمت کرنے کے کوئی نہ کوئی رستے بتاتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانے وہ اپنے بندے کے اوپر لے کے آتا رہتا ہے تاکہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کر لے۔ انسان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، جب وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا، اس گناہ کا اقرار کرے، پھر کہ اللہ یہ دوبارہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، اللہ رب العزت وہ گناہ معاف کر دے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، شرک کیا، بدعات خرافات میں مبتلا ہو گئے، بے حیائی کر لی، گناہ ہو گئے، بڑے بڑے خطا ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، اس سے مانگو، توبہ کرو، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تو سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے، انہ الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے مطیع ہو جاؤ، اسی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہاری توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس بات کی جو اچھی ہے جو تمہارے رب کی طرف تمہاری طرف نازل کی گئی، قرآن، دوسری حدیث، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، ایک قرآن، دوسری حدیث، جو اچھی بات جو نازل کی گئی ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اللہ رب العزت تمہیں ایسے ایسے عذاب میں مبتلا کر دے، دنیا کے عذاب تمہیں پتہ بھی نہ چلے، شعور بھی نہ ہو، ایسی ایسے عذاب مسلط کر دے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ذات اگر غفور ہے وہ دوسری طرف قہار اور جبار بھی ہے، اگر وہ بخشنے والا مہربان ہے، ان عذابی لشدید، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میرے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ دونوں چیزیں، دونوں پہلو ان کو مد رکھنا چاہیے۔ اگر رحمت چاہتے ہیں، بندہ سارا
دن ساری رات سارا سال وہ نافرمانیاں کرتا رہے، حد سے تجاوز کرتا رہے، پھر وہ اللہ کی رحمت کی امید پہ رکھے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا، کو اللہ بڑا مہربان ہے، ایسی مہربانی نہیں، کوشش کرنی ہوگی، اعمال کرنے ہوں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، ایک تھور کا بیج بو دیا کڑوے درخت کا، اس سے پھلدار، اس سے میوہ جات وہ ڈھونڈتا پھرے کہ اس پہ یہ آم لگے ہوں، ایسے تو نہیں نہ ہونا، جو بیج بویا ہوگا اسی کے پھل ملنا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے مراد یہی ہے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، عمل کرو، گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو، فوراً دیر نہ کرو، اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنی مصروفیات، ان کو قرآن و سنت کے تابع کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مومن بن کر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت